امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. آپ تقلید کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, کیوں؟ کیا بات ہے یار, زبردست. یہ ہوتا ہے سوال, مزہ آ جائے. کیا فقہ حنفی مانتے ہیں, خود کو حنفی کہتے ہیں, ابو حنیفہ کو مان گئے. اب تو آپ فقہ یوسفی مان گئے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اب تو فقہ ظفری مان گئے ہیں, امام ظفر. اب تو فقہ حسنی مان گئے ہیں, حسن بن زیاد لؤلؤی. اور اب فقہ محمدی مان گئے ہیں, محمد بن حسن شیبانی. یہی اعتراض ہوتے ہیں ہم پر. تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں, آپ نے اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کیوں مانی ہے؟ اس کا جواب 8 سال پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ نام سال میں تخصص و الافتاء کریں گے, آپ شامیہ میں آئیں گے, تو مقدمہ شامیہ میں اس کا جواب موجود ہے. امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب قاضی ابو یوسف سے نقل کر کے دیا ہے رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ. امام ابو یوسف کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں, ہمارے بھی تو وہ بڑے ہیں, تو ہمیں صاحبین والا مسئلہ, شیخین والا مسئلہ, یہ طرفین والی یہ جو باتیں ہم چلاتے ہیں فقہ کے کلاسز میں, تو وہ جواب دے رہے ہیں. فرمایا ایک مسئلے پر جو ہماری رائے ہے, جو امام صاحب کے بظاہر مخالف ہے, وہ مخالف نہیں ہے, وہ ایک ہے. کہتے ایک کیسے ہے؟ سنیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے. امام صاحب مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ یہ جو حل ہے نا, اس کے 5 حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے. ان میں کسی ایک جواب کو امام صاحب ترجیح دیں تو امام حنیفہ کا قول, وہ صاحبین ترجیح دے دیں تو وہ ان کا قول. اصل میں وہ بھی امام حنیفہ کا قول ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ملتان جانا ہے, کیسے جائیں؟ آپ کہیں گے چوک میتلا سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاڑی روڈ پرانا جائیں, آپ ملتان پہنچ جائیں گے. ایک جواب. میں نے کہا جی دوسرا حل بھی ہے, یہ روڈ تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے, چوک میتلا سے آگے ہو سکتا ہے آپ کو بیک بون کمر کی تکلیف ہے, آپ ادھر سے نہ جائیں, آپ چوک میتلا جا کر آپ سیدھا ہی تھوڑا لمبا ہو جائے گا, خانے وال جائیں, خانے وال سے ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے. میں اس طرح ہی جاتا ہوں, آپ کو پتہ. کوئی آپ کو کہے گا اتنا لمبا سفر, جی ہاں اپنی جان کے لمبا سفر کر لیں, تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہاں سے خانے وال جائیں, ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے, خانے وال سے آپ وہاں چلے جائیے, نو ایشو. ایک روڈ وہ بھی ہے. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے, اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جائیں. اچھا بہترین یار. میٹرو یہاں اگر چل رہی ہوتی تو میٹرو چلے جائیں, نہیں تو آپ کسی سے موٹر سائیکل لے کر بھی گلیوں سے جا سکتے ہیں, کئی طریقے ہیں. تو آپ کسی حساب سے جائیں. تو آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا, چاہے آپ ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسئلے کا حل بتاتے کہ اس سوال کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن ادھر سے پیٹرول کم لگے گا, جان کو تکلیف زیادہ ہوگی, ادھر سے پیٹرول زیادہ لگے گا, جسم کو تکلیف کم ہوگی. وجوہات بتاتے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, تو کسی کو صاحبین اختیار قول کرتے تو وہ صاحبین کا قول ہو جاتا, امام صاحب اختیار کرتے تو امام صاحب کو ہو جاتا. ترجیح جس کو دیتے حیث تمام قول ابو حنیفہ کے. یہ امام یوسف نے کہا ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ. میں نے جس قول میں امام صاحب کی مخالفت کی وہ میرا نہیں ہے, دراصل امام صاحب کا ہی ہے. تو ہم یہ کر کے بھی فقہ حنفی کی تقلید سے نہیں نکلتے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. کیا 4 اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہوا اور اب بھی کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, 4 اماموں کے بعد بھی کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں, اب بھی ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی نبی تو نہیں ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, فقیہ ہے, یہ تو پیدا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہے. لیکن اس فقیہ نے کرنا کیا ہوگا, وہ اپنی فقہ لکھے گا. بھئی دین کے جتنے مسائل تھے حضور پاک کے صحابہ سے امام حنیفہ نے پڑھ کے لکھ دیے ہیں. 12,90,000 مسائل لکھیں, کچھ نہ کچھ رہ گئے, یا اس میں اختلاف کسی مجتہد کو حق بنا تو امام شافعی نے لکھ دیا, امام مالک لکھ دیا, امام احمد نے لکھ دیا. اب کوئی فقیہ ہو بھی تو وہ جتنے اصول لکھے گا تقریباً اصول ان ائمہ اربعہ نے لکھ دیے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے. اب کوئی قاری اور نکلے اور وہ کہ میں 8واں طریقہ ایجاد کیتے ہیں, کر لے گا؟ نہیں کرے گا, وہ قرآن میں 7 ہی ہے. تو اس طرح فقہ حنفی پہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. 5واں بن بھی جائے تو کہاں سے لائے گا؟ ہو بھی فقیہ, نو ایشو, تو کیا کرے گا؟ تو مجتہد فی المذہب تو ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے 2 باتیں ہوں گی, یا تو وہ تقلید کرے گا جیسے امام یوسف بھی کر رہے ہیں امام حنیفہ کی, اور یا تقلید نہیں کرے گا تو پھر علیحدہ مذہب بنائے گا, تو گمراہی پھیلانی ہے, اور کی کرنا.
کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا. شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر گواہ, اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے. میرے دوستو, انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے, اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے, تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا, حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا, اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو. و میتنا کن کو بخش؟ وفات شدگان کو. و شاہدنا موجودوں کو. و غائبنا ہم سے غائبوں کو بخش. حضور پڑھتے تھے. تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وہ غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے, اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے, تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن, یہ انا ارسلناک شاہدہ کا معنی گواہ ہے, اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے, تو مجھے حاضر ناظر مانے میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی, دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ, رکوع پہلا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا, انہیں نہیں مانی, لہٰذا یہ گواہی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر. تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا, تو ہم سارے گواہ ہیں, ہم سب حاضر ناظر ہیں. پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا, کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے. ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے, یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا. انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ. امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں. شہادت شہاد جسے کہتے ہیں, سچی گواہی آپ کے پاس آئی, اس پر آپ گواہی دے دیں. تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے, وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں, سچی گواہی ہے. 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں, تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے, اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے. تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ این پھدو لایا ہو یا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس. اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک, مجھے بتائیں غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں؟ سریہ, جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں. 27 غزوے ہیں, 400 سریات ہیں. میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں, پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے. حضور تو حاضر ناظر ہیں, سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں. غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے, بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ, 8 کو مزدلفہ جاؤ, 9 کو عرفہ جاؤ, یہ ہے آپ کا حج. حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, 7 کو ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, 9 کو ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں. حضور تو ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے, مکہ چھوڑا. حضور تو مکے میں بھی ہیں, مدینے میں بھی ہیں, تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر اور حضور جس وقت غار میں ہیں. ہما فی الغار, فی ظرفیہ ہے, جس وقت غار میں ہے. کیوں بابا تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے, تو غار میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں. اب ہما فی الغار کہاں ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے, قرآن کہتا ہے نا, گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں, جنگ احد پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور صفیں بنا رہے ہیں. کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ نکلتا ہے اور آتا ہے, وہ تو گھر میں بھی ہے, باہر بھی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ خرجتا, جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے, پوری دنیا کا حکم ہے. کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, یہ خروج کون کرتا ہے؟ نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو. اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا
تو دین ایک گنڈڑی چپا کے اتھا رکھ دو وال جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. باپ رافضی ہو تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ آپ کو شرک کا حکم کریں یہ نہ مانو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے بھائیو؟ عید میلاد النبی یہ تینوں لفظ اکٹھے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے یا کسی صحابی کے عمل سے دکھا دیں. میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں آپ کو تحفہ ہے. عید میلاد النبی یہ تین لفظ اکٹھے مجھے دکھا دیں قرآن سے حضور کے فرمان سے صحابہ کے عمل سے. اگلی بات کروں مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کسی کتاب سے یہ تینوں لفظ اکٹھے دکھا دو آپ کو گھڑی تحفہ ہے. اس کی وفات ہے 1921 تک. عید میلاد النبی کا لفظ اس کی کتاب میں بھی نہیں ہے. میلاد النبی ہے یا عید کا علیحدہ تصور ہے. یہ تین لفظ اکٹھے تو اس نے بھی نہیں لکھے جو آپ نے مجھے تیسری عید بنانے کے لکھ دیا. اس بر صغیر میں پہلا جلوس عید میلاد النبی کا 1931 میں نکلا ہے اور احمد رضا صاحب کی وفات 1921 میں ہے. یہ دین کا کام اس نے بھی نہیں کیا تھا جو تم کر رہے ہو. لہٰذا فیصلہ کر لو بھائی او مسلمان ہے یا تسی مسلمان ہو. فیصلہ ہو جائے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کا نام قرآن حدیث میں بھی موجود ہے اور ان کے احکام بھی موجود ہیں. تیسری عید جو مناتا ہے اس سے کہیں تو دلیل دکھا دے وہ مان لے گا. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. کس روایت ثابت ہے فلاں مفتی صاحب نے فرمایا. او مفتی صاحب چبل بٹا چبل ہے. فیس بک پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. دنیا میں کوئی حدیث نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں 8 حدیثیں اس پہ نقل کیا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں. ترمذی کی شرح معارف السنن اٹھائیں تیسری جلد میں حضرت نے لائن لگائی ہے 2.5 صفحے اس پر دلائل دی ہیں. ہمارے اکابر اس پر لکھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تردید آپ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی پہلے کر رہے ہیں. یار اس مسئلے میں یہ کہو جی میں نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے نا. امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ اعلاء السنن میں اس پر حدیث موجود ہے. شعب الایمان بیہقی میں اس پر حدیث موجود ہے. جمع الجوامع میں اس پر حدیث موجود ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس پر حدیث موجود ہے. کنز العمال میں اس پر حدیث موجود ہے. اس پر میرا یوٹیوب پر مستقل کلپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان جیسوں کو سنا ہے آپ نے ہم جیسوں کو نہیں سنا. آپ مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ لکھیں فرض نماز کے بعد کی دعا آپ کو غالباً 15 منٹ کے لگ بھگ یا شاید اس سے تھوڑا کم آپ کو 20 حوالوں کے ساتھ آیت احادیث اور صحابہ کے عمل سے اور رسول اللہ کے فرمان سے آپ کو پورا کلپ ملے گا. یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل یہ حضرت انس کی روایت ملے گی. بعدما سلم ورفع یدیہ ودعا حضور پاک نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ پڑھ لیں وہاں سے اور سنیں. یہ جو ہم دعا کی بات کرتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی نہیں مانگی. میں نے کہا اچھا کون سی مانگنی چاہیے؟ چلو آہستہ مانگیں. اللہم انت السلام منک السلام والی دعا. میں نے کہا حضور نے مانگی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اونچی مانگی تو صحابہ نے سن کے ہمیں بتائی. جو اونچی نہیں مانگی تو صحابہ نے سنا کیسے؟ کل ایک بدھو مجھے کال پہ کہہ رہا تھا واٹس ایپ پہ سوال کر رہا تھا مفتی صاحب یہ جو دعا ہے نا یہ صحابی کو حضور نے خود بتائی ہو کہ نماز کے بعد مانگو. تو میں نے کہا یہ تو دکھا دے وہ میں دکھا دوں گا. تو اپنے ذہن سے بیٹھ کر تو ایک حدیث بنا اور جی بسم اللہ. ایسی ہی باتیں ہیں یار. امام اور مقتدی بیٹھے رہتے ہیں مؤذن کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہو کر آپ تک نماز کے لیے جائیں یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر ملے گا بھی نا تو قد قامت الصلاۃ والا ملے گا کہ اس پر مقتدی اٹھتے ہیں اور یہ تو قد قامت الصلاۃ سے پہلے اٹھ گئے. لہٰذا اپنے عمل پہ دلیل دیں. قد قامت الصلاۃ والا مسئلہ تو میں حل کر لوں گا. اصل یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ تک سارے اٹھ جائیں بس اس تک سارے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اسی لفظ پہ اٹھیں. وہ بھی فقہ کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ صرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی پر اٹھنا اس کی کوئی دلیل تو اس دھرتی پہ ہوگی. کوئی دلیل پیش فرما دے کسی فقیہ نے بتائی ہو تو کیا کہیں گے؟ حضور کا نام بڑے رتبے والا ہے اس لیے اس نام پہ کھڑے ہوں. حضور کے نام سے پہلے اللہ جل شانہ کا نام ہے وہ اس سے بڑا رتبے والا ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر رتبوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے نماز پڑھنے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں.